السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 6 پارٹ نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کے اندر صرفی حل کے اعتبار سے جو صیغے آ سکتے ہیں ان کا ہم انشاءاللہ حل کرتے ہیں۔ النوع الاول میں النوع کا لفظ حل کرنے کے لیے آپ 11 خانے بنا لیں۔ 11 خانے آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے خانے میں آپ یہ لفظ لکھیں۔ دوسرے خانے میں معنی اس کا ہے قسم، سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے۔ صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے۔ مادہ اس کا نون واو عین ہے۔ وزن اس کا فعل کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑیں۔ الاول اس کا معنی ہے سب سے پہلا۔ سے اقسام میں سے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے۔ باب اس کا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، میں آخر میں بتاتا ہوں۔ باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے لفیف مقرون مضاعف ثلاثی ہے۔ لفیف مقرون کا معنی 2 حرف علت آ گئے ہیں اس میں، اور مضاعف کا معنی یہ ہے کہ 2 حرف ایک جنس کے آ گئے ہیں۔ تو دونوں باتیں چونکہ اس میں ہیں، اسی لیے یہ 7 اقسام میں سے مضاعف ثلاثی بھی ہے اور اسی طرح لفیف مقرون بھی ہے۔ مادہ اس کا واو واو لام ہے۔ وزن اس کا اچھا جی، وزن اس کا افعال کا ہے۔ اصل میں یہ او والو تھا، او والو۔ تعلیل جو اس میں ہوئی ہے وہ یوں ہوئی کہ 2 حرف واو یعنی کہ ایک جنس کے 2 حرف ایک کلمہ میں جمع ہوئے، جن میں سے پہلا ساکن ہے، اسی لیے پہلے واو کو دوسرے واو کے اندر مدغم کر کے یعنی ادغام کر کے شد لگا دی، تو یہ بن گیا اولو۔ اچھا جی، باقی جو اس میں اختلاف ہے، بعض کوفیوں کے نزدیک یہ مشتق ہے حمزہ واو لام سے یعنی اول سے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی اصل اول نہیں بلکہ یہ اولو ہے۔ بعض کے نزدیک اس کی اصل اولو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تعلیل اس طرح ہوئی ہے کہ دوسرے حمزہ کو واو کے بعد کر دیا، او الو بن گیا، پھر دوسرے حمزہ کو واو سے بدل کر واو کا واو میں ادغام کر دیا ہے۔ تو یہ بعض کوفیوں کے نزدیک یہ عمل ہے، لیکن راجح بات وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ بصریوں کے نزدیک، بصری اور کوفی ناوی گزرے ہیں، بصرہ اور کوفہ کے اندر نحو کے علوم کافی رہے ہیں۔ سب سے پہلے بصرہ میں شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد کوفی جو تھے، کوفی لوگ یہ بصرہ والوں سے پڑھ کر آتے تھے، پھر یہ بھی علوم میں ماہر ہو گئے اور یہ بھی اپنے حوالے سے جو ان کی تحقیقات تھی وہ سامنے رکھنے لگے۔ الغرض کوفیوں کے نزدیک اور بصریوں کے نزدیک جو بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حروف کا لفظ، اس کا معنی ہے کئی حروف، کئی حرف۔ لفظ حرف کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے نوک۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے۔ صیغہ جمع مکسر کا ہے۔ باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔
مادہ اس کا حا را فا ہے، وزن اس کا فعول کا ہے، حروف بر وزن فعول، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ تجر فعل اس کا معنی ہے جردی، اچھا جی، صیغہ چونکہ واحد مؤنث کا ہے تو جرہ یا جرو کا لفظی معنی ہے، لفظی معنی کی بات کر رہا ہوں، کھینچا اس ایک عورت نے۔ جرہ یا جرو کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، گھسیٹنا کسی چیز کو، کھینچا گھسیٹا اس ایک عورت نے، یا نہیں بلکہ مضارع کا معنی ہے نا، کھینچتی ہے یا کھینچے گی وہ ایک عورت، یہ اس کا مضارع والا معنی ہے۔ باقی یہاں جر دینے والا معنی ہے۔ سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل بھی مضارع ہے، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، باب اس کا مدہ کے وزن پر ناصرہ ہے، ناصرہ ینصرو سے جو مدہ کا باب آتا ہے مضاعف سے، یہ اسی سے ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ مضاعف ہے، مضاعف ثلاثی، مدہ کے وزن پر جرہ۔ مادہ اس کا جیم را ہے، وزن اس کا تجر تفعل اس کا وزن ہے۔ اچھا جی، اصل میں یہ تجرر تھا، تجرر اصل میں تجرر تھا، تو اس کی جو تعلیل ہے وہ میں آخر میں بتاتا ہوں۔ اچھا جی، آگے ہے لفظ اسم۔ اسم کی جو بات ہے وہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سبق میں بتا چکا ہوں، اس میں کافی اختلاف ہے لیکن جو راجح بات تھی وہ میں بتا چکا تھا، یہاں بھی اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ اسم کا معنی ہے نام، 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے ناقص واوی ہے، مادہ اس کا سین میم واو ہے، وزن اس کا افعن کا ہے، اصل میں یہ سمون تھا، واو کو حذف کر کے خلاف قیاس واو کے عوض میں شروع میں حمزہ وصلی لے آئے، اسمن بن گیا۔ بعض کوفیوں کے نزدیک یہ سمون نہیں بلکہ اصل میں وسمن تھا، یعنی مثال واوی تھا، تو واو کو خلاف قیاس حمزہ سے بدل کر اسمن بنا دیا گیا ہے۔ الغرض کوفیوں اور نحویوں کے نزدیک اس میں اختلاف ہے، یہاں وہی لفظ آ گیا اسم والا۔ تو آگے ہے تسمہ لفظ، اس کو آپ لیں، اس کا معنی ہے نام رکھا جاتا ہے اس کا۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل بھی مضارع مجہول، صیغہ یہ واحد مؤنث کا ہے، باب تفعیل ہے، سما یسمی تسمیتاً، ٹھیک۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے، اس کا مادہ سین میم واو ہے، وزن اس کا تفعلا کا ہے، تسمہ بر وزن تفعلا، ٹھیک۔ اچھا جی، اس کی جو تعلیل ہوئی ہے وہ یوں ہوئی کہ تسمہ اصل میں اچھا جی ہاں ٹھیک ہے، یہ تسمہ اصل میں تسمہ تھا، تو واو ساکن، واو متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، واو کو فتح کی موافقت سے الف سے بدل دیا، تسمہ بن گیا۔ البتہ اس کی جو یا والی شکل ہے وہ اس لیے برقرار رہی کیونکہ یہ الف یا سے بدلا ہوا ہے، تو پڑھا الف جائے گا لیکن لکھا جائے گا۔ دوبارہ اس کی تعلیل سنیں، تسمہ اصل میں تسمہ تھا، واو متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، تو واو کو الف سے بدلا، تسمہ بن گیا۔ حروفاً کا لفظ، اس کا معنی ہے کئی حروف، یہ پہلے اس کا صیغہ حل ہو چکا ہے، بلکہ معنی اس کا کئی حروف، 6 اقسام میں سے اسم جامد، صیغہ جمع مکسر کا باب نہیں ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا حا را فا ہے، وزن اس کا فعول کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ اچھا جی،
آگے ہے لفظ جارتن، یہ اس کا معنی ہے جر دینے والی، سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم فاعل، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، باب اس کا جرہ یا جرو نصرہ کے وزن پر ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ مضاعف ثلاثی ہے، مادہ اس کا جیم را ہے، وزن اس کا فاعلتن کا ہے، فاعلتن کا ہے، جارتن فاعلتن ہے۔ اچھا جی، اصل میں یہ جاریرتن تھا، جارتن اصل میں جاریرتن تھا، 2 حرف را ایک جنس کے جمع ہوئے تو دوسرے کو، اچھا جی، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں مدغم کر دیا تو یہ جارتن بن گیا۔ اچھا جی، آگے ہے لفظ ہیا، اس کا معنی ہے وہ ایک عورت، 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم ضمیر، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، باب 6 اقسام، 7 اقسام، مادہ وزن اصل تعلیل، اس میں سے کوئی چیز اس کی حل نہیں کرنی۔ سبعتا کا لفظ لیں، اس کا معنی ہے 7، 6 اقسام میں سے اسم جامد، صیغہ واحد مؤنث، باب نہیں ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ سین با عین ہے، وزن اس کا فاعلتن کا ہے، اصل تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ عشرہ کا لفظ، اس کا معنی ہے 10، 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا عین شین را ہے، وزن اس کا فعل کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ حرفن کا بھی یہی حال ہے جو پہلے آپ نے حروف اور حروفن کا دیکھا ہے، بلکہ چلو حل کر لیتے ہیں۔ حرفن کا معنی ہے حرف، اور لفظی معنی جو اس کا لغوً ہے وہ ہے اس کا نوک، کنارہ۔ 6 اقسام میں سے یہ حرف ہے، 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، اور 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا حا فا ہے، وزن اس کا فاعلن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ جو اس میں قواعد تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، باقی جو ایک صیغہ رہ گیا ہے اس کا میں آپ کو بعد میں سیٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔